اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھیں اور آباد رکھے۔ کہیں میں بیٹھ کے بات کروں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کریں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی زمین کو دیکھو۔ اور تو پھر میں ایک مزیدار بات کروں گی۔ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، بسم اللہ۔ اچھا، ہوا کیا ہے کہ ایک مزیدار بات بتاتی ہوں۔ ابھی جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ گرلز۔ میں نے جب میں JT ڈگری کالج میں پڑھاتی تھی تو میں نے بوائز کو پڑھایا، بہت عرصہ میں نے بوائز کو پڑھایا، گرلز کو بھی پڑھایا، بوائز کو بھی پڑھایا۔ پھر جب میں ادھر آئی ہوں تو یہاں پر میں گرلز کو پڑھا رہی ہوں، تو بڑا اس نئی نسل کے نفس پہ میرا ہاتھ رہا ہے نا، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ تو یہ جو ابھی میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میں لڑکی ذات کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی نے مجھے ایک ناول دیا، مجھے کہتی ہے میم آپ یہ ناول پڑھ لینا، بہت مزیدار ناول ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں گھر لے کے آئی، میں نے وہ ناول پڑھنا شروع کیا۔ جب میں ناول پڑھ رہی تھی نا تو میرا خیال ہے میں نے کوئی 4-5 دن میں ختم کیا ہوگا۔ بہت موٹا ناول تھا، حالم نام تھا وہ۔ 4-5 دن میں ختم کیا ہوگا، اور میں دن اور رات پڑی رہتی تھی۔ بستر پہ لیٹی ہوئی ہوں، صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور مسلسل وہ ناول میں پڑھتی تھی۔ میرے ہسبینڈ بیچارے وہ کہتے تجھے کیا ہو گیا ہے نا۔ اور جب میں ناول پڑھنے سے فارغ ہوتی تھی نا تو کچن میں بھی جاتی تھی تو ایک ڈریمی کنڈیشن ہوتی تھی۔ ان دنوں میں ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی 16-17 سال کی میں کوئی بچی ہوں، اور اس میں جو ہیرو تھا فاتح رامزل کے بارے میں سوچنا۔ فاتح رامزل اپنے آفس میں اندر گیا، فاتح رامزل نے اپنے بالوں میں ایسی کنگھی کی تھی، پتہ نہیں پیچھے کی طرف اپنے بال کیے تھے، اور آدھے مڑے ہوئے آستینے فاتح رامزل کی نا، آدھی مڑی ہوئی آستینے، سفید شرٹ، اس میں سے پتہ نہیں وہ جھانک کوئی لاکٹ کا بھی ذکر ہوتا تھا شاید، اوپر سے وہ ہلکے سینے پہ ہلکے بال جو ہے وہ اوپر والا بٹن کھولا تھا تو وہ نظر آیا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اب میں یہاں بتا بھی نہیں سکتی ہوں، اب مجھے شرم آ رہی ہے کہیں جا کے۔ وہ جو لڑکی کا ذکر ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اور اس کے گلابی پاؤں کالے جوتوں میں دمک رہے تھے، دہک رہے تھے۔ وہ نیچے آئی تو اس نے پانی کا جگ اٹھایا، گلاس میں اس کا پانی کا آبشار گرا، وہ جھکی تو اس کے بال جو ہے وہ اس کے بال کمر سے سائڈ پہ ہو کے اس کے چاند چہرے پہ آ گئے، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ تو جب میں وہ ناول پڑھ رہی تھی مجھے ناول پڑھنے میں بڑا مزہ آیا تھا۔ یعنی وہ لڑکی تالیہ مراد جو ہے وہ کسی جنگل میں پھنس گئی، تو یہ لوگ کسی زمانے میں دوسرے زمانے میں پہنچ گئے تھے، وہاں پر شاید تالیہ کی برتھ ڈے تھی، اور وہاں پر کوئی درخت تھا جس میں کوئی چاکلیٹ جیسی میٹھی چیزیں تھیں، اور وہ ہیرو اس کے لیے لے آتا ہے، اور فلاں ہوتا ہے اور ڈھمکان ہوتا ہے۔ یہ ناول میں نے پڑھ لیا، اور کافی عرصے یہ میرے دماغ میں وہ ان کا جو اسپیشلی اللہ معاف کرے فاتح رامزل کا جو حسن تھا، وہ وزیر اعظم بنا تھا پھر بعد میں نا۔ یہ پچھلے دنوں ہم پکنک پہ گئے تھے نا، کالج کی طرف سے جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں تو کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، 50-60 30-40 گاڑیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں دنیا جہاں کی، وہ بچیاں جو کالج میں وہ آتی ہیں، گاؤن میں آتی ہیں کالج میں، وہ تو پکنک والے دن وہ جینز اور ٹی شرٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے۔ وہ بچیاں کیا کرتی ہیں، کالج آتی ہیں تو گاؤن پہن کے آتی ہیں، پھر اس کے بعد جب پکنک پہ جاتے ہیں تو اس طرح، اور پھر اس کے بعد جب واپس آتے ہیں اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو
اکثر کو دیکھا ہے کہ گاؤن پہن رہی ہیں اور دوبارہ وہ اسکارف آف لے لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بات اچھا وہاں پر عجیب سین دیکھنے میں آتے ہیں. وہاں پر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسلسل تصویریں بنا رہی ہوتی ہیں. یعنی لٹرلی مجھے ان پہ رحم آتا ہے, لٹرلی مجھے ان پہ دیا آتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی منہ کو وہ نہیں, وہ اس کو کیا کہتے پتہ نہیں, پاؤچ کہتے, پتہ نہیں کیا, اللہ معاف کرے کوئی غلط لفظ نہ ہو. منہ کو بنا بنا کے, آنکھوں کو نچا نچا کے, کمر کو لچکا لچکا کے وہ مسلسل تصویریں بنا رہے ہوتے. آپ ان کو چاند پہ بھیج دینا تو وہ چاند کی طرف نہیں دیکھیں گے. آپ ان کو آبشاروں پہ لے جائیں, آبشاروں کو نہیں دیکھیں گے. آپ ان کو سنو فال میں لے کے جائیں, سنو فال کو نہیں دیکھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. اور کس میں دیکھیں گے؟ فلٹر والے کیمرے ہیں. کوئی چہرے کا داغ دھبا اس میں نظر نہیں آتا, کوئی چہرے پہ جو کمی بیشی ہو وہ نظر نہیں آتی. چہرے کو حسین و جمیل بنا کے, ہونٹوں کو سرخ کر کے, جو رنگ آپ کو پسند ہے, فلٹر پہ اپنی تصویریں بنا بنا کر میں انہیں دیکھتی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں یار, اور یہ صرف اللہ معاف کرے, یہ صرف بچوں کا حال نہیں ہے, بڑیوں کا بھی یہ حال ہے. جو بڑی آپائیں ہوتی ہیں نا ایز اے ٹیچر, ان کے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی ناراضی نہ ہو جائے, تو سب کا یہ حال ہے. سب کا یہ حال ہے کہ وہ تصویریں بنا بنا کے, اور تصویروں کا جنون ان کے سر پہ سوار ہے اور لگی ہوئی ہیں. یہ میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کا وہ کیا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ حقیقت سے فرار اختیار کر گئے. بچوں میں ریالٹی کو دیکھنے کا مادہ نہیں رہا, وہ ریئلسٹک نہیں ہوئی. وہ دیکھتے ہیں کہ تالیہ مراد کیسی دکھتی ہیں, اور پتہ نہیں وہ دوسری, وہ پتہ نہیں کیا کیا, مجھے نام نہیں آتے. میں صرف یہ تالیہ مراد والا ناول پڑھا تھا. وہ ایک اور بھی مالا, پتہ نہیں وہ کوئی پٹھانی لڑکی تھی, اور بالوں کا لٹھ لگا کے چہرے پہ ڈال کے رکھتی تھی. اور ان کے وہ جو حسین و جمیل ہیرو ہوتے ہیں, وہ جو دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر غصے والے, اور آنکھوں میں یہ فلاں ڈمکان. اچھا, وہ حسین و جمیل ہیرو کے خواب بسا کے نا بچے جو ہے وہ فرار اختیار کر گئے ہیں حقیقت سے فرار اختیار کر گئے. اب یہاں سے ایک اور کھیل شروع ہوا. ٹھیک ہے, چونکہ وہ حقیقت سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, وہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہی, تو میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھی ہیں, اپنی فیملی کی لڑکیوں میں دیکھی ہیں, کہ ان بچوں کی طرف آپ غصے سے دیکھیں نا تو تپ نہیں ہوتا, وہ گرمی, تب برداشت کرنے کی شکتی ان میں اتنی ہے کہ آپ ایک ان پہ غصے کی نظر ڈالیں تو یہ رونے شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہم تھے نا تو ماشاء اللہ ڈھیٹ لوگ تھے. وہ ایک دفعہ میں اسکول میں دیر سے آئی تو پی این نے کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئی ہے, کیا چکر ہے؟ وہ چکر والے گیٹ کیپر نے کہا, وہ چکر والے لفظ پہ میں پڑ گئی اسے. میں نے اتنی لڑائی کی, میں نے کہا آپ نے یہ لفظ کیسے یوز کیا, کیونکہ ہمارے زمانے میں چکر والا جو لفظ تھا نا وہ برا تصور ہوتا تھا. یعنی پرنسپل بھی آئی, وائس پرنسپل بھی آئی. میں نے کہا میرے داجی کو کال کریے, میرے داجی آئیں گے تو میں ان کے سامنے یہ بات کروں گی کہ مجھے گیٹ کیپر نے کہا کہ کیا چکر ہے, اس نے چکر کا لفظ کیوں یوز کیا. ٹھیک ہے, یا پھر وہ ایک دفعہ وہ کسی ٹیچر کے بیٹے ان لوگوں کے ساتھ پروان چڑھ رہے تھے, پرانے جو وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے, تو الوداعی پارٹی میں ان کو بلایا تھا. تو میں بھی میٹرک میں تھی, اور اس زمانے میں مطلب ہمارے ہاں 6-7 کا بچہ جو ہے وہ پردہ کرنا شروع ہو جاتی ہے نا. تو میں نے کہا یہ لڑکے کیوں بیٹھے ہیں, اور اس پہ 10ویں کے بچے نے سٹینڈ لیا تھا, اور پرنسپل کے بیٹوں کو میں نے وہاں سے نکلوایا تھا. یعنی ہم لوگ اتنے سخت جان تھے کہ معمولی مطلب گھور کے دیکھنا تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تھا. ہمیں تو فیل ہی ڈنڈے ہوتے تھے اور تھپڑ ہوتے تھے. ان کو تو گھور کے دیکھو تو یہ رونا شروع ہو جاتی ہے. بندہ کہتے یار میں نے ایسے کہا کیا ہے کہ ان کو گھور کے دیکھو تو کیونکہ یہ ریالٹی سے کٹ گئی ہیں. یہ ڈریم ورلڈ میں رہنے والے, ڈریم لینڈ میں رہنے والے یہ بیوقوف بچے بنے ہوئے, اور اسپیشلی بچیوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا, تو کیا ہوا, یہ ایک کمزور نسل پروان چڑھی, کمزور نسل پیدا ہو گئی ہے. یہ خواب و خیالوں کی دنیا میں رہنے والے بچے, اور اتنے امیر کبیر وہ دکھا رہے ہوتے ہیں
امیر کبیر لڑکیاں اور ان کے اسپیشلی جو ان کے اللہ معاف کرے عاشق ہوتے ہیں، وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے، اور وہ تو جب یہ ریئل لائف میں اپنے قدم رکھتی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں۔ پرانے زمانے میں جیسے ڈپٹی نذیر احمد ہیں، انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے ایک ناول لکھا تھا، اس کا نام تھا شاید مرۃ العروس نا۔ تو مرۃ العروس میں اکبری اور اصغری 2 لڑکیاں بنائی تھی، اور اس میں ایک پوہر تھی اور ایک سلیقہ شوار تھی، اور ان بچیوں کے ذریعے، ان 2 لڑکیوں کے ذریعے انہوں نے نئی نسل کی وہ کی تھی، پرورش کی تھی۔ اور اس زمانے میں لڑکیوں کو جہیز میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک بہشتی زیور کتاب ملا کرتا تھا اور ایک مرۃ العروس ملا کرتا تھا۔ ہمارے ڈراموں میں بھی ایک وہ تھا، ایک سبق دیا جاتا تھا، کبھی غریبوں کی بھی فیملیز دکھائی جاتی تھی، امیروں کی بھی دکھائی جاتی تھی، یہ والے لچن نہیں تھے۔ تو نئی نسل کو میں کہتی ہوں کہ نمیرہ احمد اور عمیرہ احمد، یہ جو خواتین ہیں نا، یہ ان لڑکیوں کو کھا گئی ہیں، یہ ان لڑکیوں کو ریالٹی سے نکال کے ڈریم ورلڈ میں لے کے گئی ہیں۔ آپ ان کو ریالٹی میں لاتے ہیں یا ریئل ورلڈ میں لاتے ہیں تو یہ ایک ذرا گرمی برداشت نہیں کر پاتی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں یہ ناول آتے ہیں تو ان کو بند کروا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب ان کا دماغ خراب ہے، یہ دماغ خراب کرتی ہیں لڑکیوں کا، ٹھیک ہے۔ ہوں گی اچھی باتیں بھی، اب اس پہ کمنٹس آئیں گے کہ اس میں ایسے وہ دین کے بھی نقطے سمجھاتی ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کا یہ جو گراؤنڈ بناتی ہیں وہ گراؤنڈ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔